الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی سے ایوری منڈے 8 to 9 PM کو انتظار میں رہتے ہیں اس پروگرام کو سننے کے لیے، رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پابندی سے یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں پورے UK میں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سب کے سننے کو اللہ قبول فرمائے، اور جتنا بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں تاثیر پیدا فرمائے۔ لیکن اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ اپنی فرینڈز اور فیملی، رشتہ دار، ریلیٹیو، ان کو فون اٹھا کر 1 منٹ 30 سیکنڈ کے لیے میسج بھیج دیجئے، یا ان کو فون سے بتا دیجئے، یا واٹس ایپ کے ذریعے سے بتائیے، یا فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے سے بتائیے۔ انشاءاللہ اس میں اگر وہ عمل کریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں ضرور بالضرور ثواب لکھا جائے گا۔ اگر کوئی زندگی بھر اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں گویا ہر آن میں، ہر وقت میں آپ کے لیے ایصال ثواب بن جائے گا اور صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے پہلے کام یہ کیجئے۔ دوسری بات، آپ لوگ پابندی سے پروگرام سن رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہوتا ہے کوئی جو پریشان ہو رزق کے اندر میں، کہ جس کے لیے تنگی ہو، جاب کا پرابلم ہو، پریشان ہو۔ اسی طرح ہے کوئی ایسا آدمی جو پریشان، جس کے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو، اور بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو، یا اولاد نافرمان بن چکی ہو، اولاد گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو، اسی طرح شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسے لوگ ہو جو پریشان ہو، جن کے شادیاں نہیں ہوتی ہے، تو وہ ماں باپ پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، یا شادیاں ہو چکی ہے لیکن سال در سال گزر گیا، لیکن ابھی تک کوئی گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوئی، یا اسی طریقے سے کوئی دشمن ہو کہ جو ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہو، ہر وقت پریشان کرتا ہو، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے سے، کبھی میسیجز کے ذریعے سے، کبھی اور بہت ساری قسمیں ہیں ان کے ذریعے سے پریشان کرتا ہو۔ ایسا عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سب اس پر عمل کیجئے، اور پھر دیکھیے یہ میرا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ ضرور بالضرور
یقین کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے اس کے فوائد اور اس کے نتائج اور اس کی بینیفٹس آپ کی زندگی میں کچھ ہی دنوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ میں نے ایک بات پہلے بتائی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ، یا اپنے دل میں ایسا لگے کہ میرا دل ابھی مطمئن ہے، میں اکیلا ہوں، میں اکیلی ہوں، میں اللہ سے بات کر رہی ہوں، اس وقت آپ اس وظیفے کو کیجئے۔ یہ وظیفہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت ساری جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا، حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ضرور بارش کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت نے فرمایا، یہاں بیٹھ جاؤ اور آپ استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا، حضرت گھر میں شادی میری بہت سالوں سے ہوئی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے، کوئی دعا بتلا دیجئے تاکہ میں اس کو پڑھتا رہوں اور میں عمل کرتا رہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، یہاں بیٹھ کے آپ کثرت سے استغفار کیجئے۔ تیسرا آدمی آیا کہ حضرت تجارت میں کوئی برکت نہیں، دکان میں، اپنے جاب میں، اپنے پیسوں میں کوئی برکت نہیں ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میں اس کو کرتا رہوں۔ حضرت نے کہا، استغفار کیجئے۔ ایک اور آدمی آیا، کہا، حضرت کھیتی ہے، کھیتی میں کوئی برکت نہیں، فلاں ہے، ڈراؤٹ ہے، حضرت دعا کیجئے کہ میرے کھیتی میں برکت ہو جائیں۔ حضرت نے کہا، استغفار کیجئے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، حضرت ہر ایک کے مسئلے الگ الگ ہے، کوئی رو رہا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی رو رہا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی رو رہا ہے جاب میں پیسے میں برکت نہیں، یا جاب نہیں ہے، یا دکان میں برکت نہیں، کسٹمرز نہیں آتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں میرے سامنے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، حضرت سے پوچھا، حضرت بتائیے نا یہ کیا بات ہے، ہر ایک کے مسئلے الگ الگ ہیں لیکن وظیفہ ایک ہی آپ نے سب کو دیا، اس کو بھی کہا استغفار کیجئے، اس کو بھی کہا استغفار کیجئے، اس کو بھی کہا استغفار کیجئے، اس کو بھی کہا استغفار کیجئے۔ حضرت نے فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں تمہیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو، اس استغفار کی وجہ سے اللہ پاک بارش نہیں ہے تو بارش کو برسائے گا، اور بارش بھی مسلسل جتنی ضرورت ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، مال میں کمی ہے، برکت نہیں ہے، کہتے ہیں مال آتا ہے جاتا ہے، پیسے آئے ختم ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، گھر میں کوئی برکت نہیں ہے، اولاد کماتی ہے پھر بھی برکت نہیں، شوہر کی اتنی سیلری ہے پھر بھی برکت نہیں، اتنے زیادہ پروفٹ ہے برکت ہی نہیں ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کو زیادہ کریں گے، برکت دیں گے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وَبَنِينَ، قرآن میں نا، اولاد نہیں ہے تو استغفار کی برکت سے اولاد دیں گے۔ میرے پاس ایک میاں بیوی آئے، 30 سال سے شادی تھی، 30 سال سے اولاد بالکل نہیں تھی، دنیا کا کوئی جگہ باقی نہیں رکھی علاج کے لیے، سب کچھ علاج کیا۔ میں نے اس کو کہا، سب کچھ تم نے کر لیا ہے، سب کو آزما لیا ہے، ذرا اللہ کو بھی آزما لو۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا، میں نے کہا دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا استغفروا، استغفار کرو، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال میں برکت بھی دوں گا، اور اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی دوں گا۔ تو آپ نے سب کو آزما لیا ہے، ذرا اللہ کو بھی آزما لو۔ بس میاں بیوی نے کثرت سے استغفار شروع کیا،
اللہ پاک نے اس کے گھر میں 6 اولاد دی، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے آج موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے استغفار پر اللہ پاک نے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ ایک کال لے لیتے ہیں پھر بات آگے کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی بھائی تم نے وہ ہمیں یاد کریے، لیسٹر تھی યુવના ડેડી બહુ બીમાર છે। માશાઅલ્લાહ કેમ છો? ખૈરિયત છો? હા ખૈરિયત તો છે, પણ અમે તો બહુ ટ્રાય કરી તમને ટેક્સ કરવાની ને બધી, પણ તમે બહાર ગયેલા હતા ને, જી 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 તો અમારે જોવા આવવું છે બીકોઝ ડોક્ટર લોકોએ શું કહ્યું કે કીમો કર્યો ને તો તેમાં ઉલટાનું વધારે ફેલાયું। અચ્છા, અલ્લાહ અકબર, અલ્લાહ અકબર। હા તો પછી છે ને તો વધારે ફેલાયું ને તો હવે એ લોકો ટેબ્લેટ પર મૂકવાના છે, તો I don't know, અમને એમ થાય કે તમે આવી ગયેલા છે તમને જોવા આવીએ। ઇન્શાલ્લાહ હમણે રાહત હોય તો એક વીક થોભી જાઓ, પછી ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ વીક ટ્યુઝડે થર્સડે તમે આવી શકો ઇન્શાલ્લાહ 12 વાગે। એટલે નેક્સ્ટ વીક ઇન્શાલ્લાહ 12 વાગે હું એક વઝીફો બતાવું, ઇન્શાલ્લાહ કસરતી પढ़ो, ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ પાક ખૈર ફરમાવે। ઠીક છે जी, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की जरूरत है। अल्लाह आफियत दे, अल्लाह सुकून दे। अच्छा, तो आपने वो बताया था उस दिन सूरत यासीन पढ़ने के, जी जी, तो उसमें मुबीन जो लफ्ज आता है उसमें दुरूद शरीफ पहले हर मुबीन के पहले पढ़ना है या एक दफा पढ़ लो तो? बस एक दफ़ा काफ़ी है, हर वक्त दुरूद शरीफ नहीं, हर मुबीन पर जो वजीफ़ा है वही पढ़ते रहो। सूरत कुरैश, जी 7 बार सूरत कुरैश हर मुबीन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद पढ़ लें। जी हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। दूसरा सवाल ये है कि मेरा बच्चे को लेकर गया था आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, हज से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने वो तावीज़ दिए थे वो इस्तेमाल किए। जी माशाल्लाह। अच्छा, तो वो अभी फिर भी उसको दर्द जो है ना वो नहीं जा रहा। अच्छा, मैं आपको एक इलाज बताता हूँ, आप दर्द के लिए सुनते रहो, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, जी 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 जी, यहाँ पर एक मरीज है, अभी उस पे हाजिरी तारी हुई है। जी, आप चाहे तो अभी उनसे बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, उनकी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जवाब दो, जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तुम कौन हो, मुसलमान जिन्नात हो या काफिर जिन हो? काफिर जिनी हो ना। अच्छा, काफिर जिन हो, शैतान हो। शैतान हो या। अच्छा, जी, तुमको अल्लाह ने पैदा किया है कि उस अल्लाह से डर नहीं है तुम्हें? नहीं है ना। अल्लाह से डर नहीं है? नहीं है। अच्छा, तुम्हें मरना नहीं है? मैं क्यों मरूं? मरने वाले नहीं है? नहीं। अच्छा, दुनिया में जितने शयातीन तुम्हारे भाई है वो मरे नहीं है अभी तक? मुझे थोड़ी कि उसके कब्र में सोना है। अच्छा, आपको मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, जिस गॉड ने आपको पैदा किया है उसके वास्ते से आप इस बंदे को छोड़ दो, उसको तकलीफ़ न दो, वरना फिर अस्मा इलाहिया और कुरान की आयतों से फिर आपको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और जो अक्लमंद लोग होते हैं वो तकलीफ़ नहीं देते हैं, चाहे किसी ने मुसल्लत किया हो, आपको परेशानी में डाला हो, या इस तरीके से आप खुद आए हो या किसी ने आपको भेजा हो। उस खुदा का वास्ता देता हूँ जिसने आपको पैदा किया है, उस खुदा के वास्ते से आप उसको तकलीफ़ न दो, चले जाओ। अगर मैं आपको अभी कुरान की आयत से तकलीफ़ दूंगा तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या आपको पसंद है ये बात? नहीं है ना? नहीं ना? नहीं है ना? तो फिर आपको भी सोचना चाहिए कि आप दूसरे को क्यों परेशान करते हैं। परेशान न करें, अल्लाह के वास्ते इसको छोड़ दें और छोड़ कर चले जाएं। ठीक है? मुझे तो बकचोदिया बहुत पसंद है। जी, बकचोदिया बहुत पसंद है। क्या मतलब? बकचोदिया बहुत पसंद है। ये क्या है बकचोरिया?
گالی نہیں دیا گالی نہ دو. جی یہ گالی دے رہا ہے. شیطانی اس کو شیطانی کام بہت پسند ہے. اچھا دیکھو اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ کو تکلیف دی جائے گی اور آپ کی تکلیف پھر برداشت نہیں ہوگا. قرآن کی آیتیں سے آپ پھر بدن کے اندر جل جاؤ گے اور اس سے بہتر آپ اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ. منہ کھولو میں پڑھتا ہوں قرآن کی ایک آیت، نہیں تو تکلیف ہوگی. آپ اس سے بہتر آپ منہ کھولو اور سانس کے ذریعے سے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، سانس لو منہ کھول کے. منہ کھلا ہے. رائٹ کھولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی کرو، پورے بدن سے کھینچ کے نکل جاؤ. ٹھیک ہے، جلدی کرو اللہ کے واسطے سے. جلدی نکلی جا چلو جلدی کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ. اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. لیفٹ کان اندر آیت الکرسی دم کرو انشاءاللہ. ہمیں ولا یعودہ حفظہ مانے 21 ٹائم پڑھو. اس کے لیفٹ کان میں آیت الکرسی پڑھو اور اس کے ولا یعودہ حفظہما آپ اس کو 21 بار پڑھو اور اس کے کان میں دم کرو. انشاءاللہ یہ ابھی چلا جائے گا آدھی منٹ میں. جی ابھی پڑھ لوں میں؟ ہاں پڑھ لو. ابھی تو میں فون رکھ دیتا ہوں لیکن یہ عمل کر لو. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی یہ نکل جائے گا انشاءاللہ. ابھی آپ کا الگ سے نمبر ملے گا مفتی صاحب یا پھر اسٹوڈیو سے لے لینا بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت خوب. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گیا. جی ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب جو آپ نے بولا تھا سورہ یاسین میں پچھلی بار بولا تھا کہ مبین میں آپ پڑھو تو کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ یہ 7 دن تک پڑھنا ہے. اگر اس پہ عمل نہ ہو، دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ 7 دن عمل کرو یقین کے ساتھ. اگر نہ ہو تو پھر 11 دن کرو. اگر نہ ہو تو 21 دن کرو. اگر نہ ہو تو 31 دن کرو. لیکن اپنے عمل کو بڑھاتے رہو. امید ہے پہلے ہفتے میں کام ہو جائیں یا دوسرے ہفتے میں ہو جائیں. انشاءاللہ ضرور اللہ کے کلام میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کا نمبر ملے گا انشاءاللہ اسٹوڈیو سے بعد میں لے لیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال لے لیتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ شفقت ہے؟ ہاں خیریت میں سے؟ نے کہا استاد کو یاد کر لو. اچھا ماشاء اللہ. خیریت سے ہو؟ آپ طبیعت نے ٹھیک ہے؟ میسج چھوڑا تو میں نے کہا ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا کرنے رہنا. ضرور دعا کروں گا. اللہ آپ کو عافیت دے، سکون دے، تکلیفوں سے اللہ حفاظت فرمائے، خوب برکت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، شکریہ مولانا صاحب. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. درد کے لیے ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب. جی بولیے. جی سورہ یاسین پہلے بتایا اس نے اسی سے سورۃ لیلاف قریشن پڑھنی. جی وہ سورہ یاسین کتنے دن پڑھنی ہے؟ وہ 7 دن پڑھیں، 11 دن پڑھیں، 21 دن پڑھیں. لیکن جب تک آپ کا کام ہو جائے وہاں تک ضرور پڑھیں. چاہے جو بھی آپ کا کام ہو، ہر کام کے لیے سب سے زیادہ مجرب ہے یہ. اچھا تو ایک بار پڑھنی یا کتنی بار پڑھنی؟ یاسین شریف ایک ہی بار پڑھنی ہے لیکن ہر مبین کے پاس 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے. اچھا تو دوسرا سوال، میرے خالہ پریشان ہے، اس بیٹا بھی مار ہے جی اور بچے کام بھی کر رہے ہیں اور شور بھی کچھ ٹھیک نہیں، تو اس کے لیے کوئی بتا دینا. ٹھیک، آپ سنتے رہیے. ایک انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اس کے لیے. آپ کا نمبر بھی مولانا صاحب سے آئی نا انشاءاللہ پھر اسٹوڈیو سے بعد میں لے لیں. ٹھیک ہے، شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. مفتی صاحب یہ میں آپ کا روز ایوری ویک میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے. میں نے ریکارڈ بھی کرتی ہوں ساتھ، مجھے بہت، اور پاکستان بھی آپ کے وظیفے بھیجتی ہوں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بہترین بدلا دے. کو بھی ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں. تو بھائی میرے جونسن ہے، میری ایک فرینڈ ہے، تو اس کا بیٹا جونسن شادی کی ہے پاکستان. جی
اس کے 3 بچے بھی ہو گئے اور یہ ادھر آیا ہے تو وہ نا غلط راستے پر چل پڑا ہے, چرس پیتا ہے. تو وہ میری بہن بہت پریشان ہے, تو وہ نہ کام کرتا ہے نہ بچوں سے صحیح بولتا ہے. تو کوئی بتا دے, وہ میری سسٹر بہت بیمار ہوگی, فرینڈ ہے میری, بہت اچھی ہے. آپ سنتے رہیے, انشاءاللہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. گالیاں بھی نکالتا ہے, بیسیاں بھی لڑائیاں کرتا ہے, تو ساری رات باہر پھرتا ہے, تو گھر آ کے غصہ کرتا ہے. کوئی ایسا کرے اس کو کام بھی مل جائے اور ٹھیک ہو جائے پلیز. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے, مہربانی. آپ سنتے رہیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. ایک اور کال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیر الحمدللہ, آپ کی دعاؤں سے بہت خیریت. آپ خیریت سے ہو؟ صاحب میری بہت بڑا پرابلم ہے. جی بولیے. ان کو لڑکی 30 سال ہو گیا, وہ شادی اب تک نہیں کرا, گھر میں چل جاتا ہے, سڈنلی آتا ہے اور ماں کو مار دھر کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, اتنا نافرمان ہے. تو ماں تو بہت ڈر پا جاتا ہے. سو پلیز ان کو 3 بیٹیاں, 2 بیٹیاں کا حالت یہ ہے. اچھا, بہت برا ہے, بہت. تو نو ریسپیکٹ ان دا ہاؤس, نتھنگ. whenever they come they just غصہ کرتے ہیں. یا بہت غصہ کرتا ہے for any little thing. جی جسٹ کھما کھا غصہ کرتا ہے for nothing. جسٹ سو ماں تو بہت ڈرتا ہے لڑکی کو. سو آپ کچھ وظیفہ دے دیا, اور نماز کلام بھی نہیں. آپ سنتے رہیے, انشاءاللہ میں بھی آپ کو وظیفہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے پلیز. اوکے. جی, ایک بھائی نے سوال کیا تھا, درد کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کچھ علاج بھی کروایا, لیکن درد کے لیے بدن میں درد جاتا نہ ہو تو ہمیشہ ایک بات ضرور یاد رکھیں. یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت ہے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیت ہے. وقت نہیں, ورنہ میں آپ کو پورا واقعہ سناتا, جس کو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی سفر کر رہے تھے, صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے اللہ کے راستے میں, اور اچانک وہ گھوڑے سے گر گئے تو ان کی ٹانگ اور پیر ٹوٹ گیا اور بہت زیادہ تکلیف تھی, وہ چل نہیں سکتے تھے. دوسرے صحابہ کرام نے ان کو کہا, آپ کا کھانا پینے کا یہ سارا انتظام ہم یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, آپ کے اونٹ کے ساتھ انشاءاللہ واپسی میں آپ کو لے جائیں گے, اس لیے کہ آپ کو ہم ساتھ میں لے جائیں گے تو آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں حکم ہے جا کر اللہ کے راستے میں کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں, تو آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ یہیں تشریف رکھے, واپسی میں لے جائیں گے. یہ چھوڑ کر تو چلے گئے. اتنے میں کوئی آدمی آیا اور آنے کے بعد پوچھا, کیا ہو رہا ہے آپ کو, بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیر ٹوٹ گیا ہے, میں چل نہیں سکتا ہوں, معذور ہوں, اور مجھے تو ان لوگوں کے ساتھ جانا ہے, یہ میرا دلی خواہش ہے. تو اس آنے والے, وہ فرشتہ ہی ہوگا, آنے کہا کہ تم اپنے اس درد کی جگہ پر جہاں پیر ٹوٹا ہوا ہے ہاتھ رکھو, اور ہاتھ رکھ کر سورہ توبہ کی آخری آیت ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 بار اس کو پڑھنا ہے, 7 بار اس کو پڑھنا ہے, ہاتھ رکھ کر قرآن کی اس آیت کو اس کو پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا بھی ہے, جو حدیث میں, صحیح حدیث میں ہے, کہ ایک صحابی تشریف لائے اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہی تھی یا حضرت عثمان تھے. تو انشاءاللہ میں اس دعا کو آپ کو بتاتا ہوں, آپ سنتے رہیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ میں تھوڑی سی بریک لیتا ہوں, ابھی آپ کے سامنے واپس حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.